جنت میں ایک دروازہ خاص ایسا ہے جس کا نام ریان ہے، اور وہ ریان نام کا جو دروازہ ہے اس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے، روزہ دار، بغیر روزہ دار اس میں سے داخل نہیں ہو سکتے اس دروازے میں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پر چڑھے، ممبر پر چڑھنے کے لیے جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے آپ نے صحابہ سے کہا کہ میرے قریب آؤ۔ اس کے بعد جب آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آج ہم نے آپ سے وہ بات سنی جو اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی تھی، اس سے پہلے ہم نے کبھی اس کو نہیں سنا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے جو رمضان کے مبارک مہینے کو کھیل و کود میں اور واہی تباہی میں بیکار باتوں میں لگا دیتے ہیں، ان کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے کیا بد دعا دی، فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کو رمضان مبارک کا مہینہ جس کی زندگی میں آوے اور وہ اس کو پا کر اپنی مغفرت نہ کراوے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا مبارک نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ اس لیے جہاں پر اپنے نبی کا نام آتا ہے وہاں پر کم سے کم درود شریف، جو چھوٹا سے چھوٹا درود شریف ہے وہ تو کہنا ہی چاہیے، اور وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا نبی کا نام جہاں آئے، آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کا نام آئے اور کوئی آدمی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہے، درود نہ پڑھے، تو اس کے لیے بد دعا کی گئی۔ اور تیسری بد دعا یہ کہ ہلاک ہو وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ ہوں اور وہ اپنی ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ اس لیے وہ نوجوان جن کے سامنے، جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دے رکھا ہے کہ ان کے ماں باپ ہیں اور وہ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کو موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ ان کی خدمت کو کر کے رمضان مبارک کی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ اگر رمضان جیسا مبارک مہینے میں ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ ہما جنتوں کا ہما ناروں کا، وہی تمہاری جنت ہے وہی تمہاری دوزخ ہے۔ ماں باپ ہی تمہاری جنت، ماں باپ تمہارے دوزخ۔ قرآن شریف کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، احسان کرنے کے لیے وصیت کی اللہ تعالیٰ نے۔ کئی جگہ یہ لفظ آیا قرآن شریف کے اندر، کہیں احسانہ آیا کہیں حسنہ آیا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کی بدسلوکی نہ کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو، ان کے دل نہ دکھاؤ، ان سے اف تک بھی نہ کہو، اونچی آواز سے نہ بولو۔ اونچی آواز سے بولنا یہ بھی نافرمانی میں شامل ہے۔ جس استاد نے ہمیں الف باتا پڑھائی وہ استاد ہمارا ہمیشہ استاد ہے، بڑا استاد ہے، چاہے ہم علامہ دار بن جائیں، چاہے ہم مفتیوں کے مفتی بن جائیں، لیکن ہم اس سے بڑے نہیں ہو سکتے جس نے ہمیں الف باتا سکھائی تھی، جس نے ہمیں اس لائن میں ڈالا تھا۔ اگر وہ ہمیں نہ ڈالتے تو آج ہم یہاں تک نہ پہنچتے۔ تو یہ تین بد دعا جو جبرائیل نے کی تھی اور اللہ کے نبی نے آمین کہی، ان میں سب سے پہلی بد دعا یہ کہ جس کے سامنے رمضان جیسا مبارک مہینہ آئے اور اس مہینے میں وہ اللہ کو راضی نہ کر سکے، اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس مہینے کی تراویحوں میں، اس کی نماز میں اور اس کے قرآن کی تلاوت میں اور مہینوں سے زیادہ اضافہ نہ ہو۔ اگر آپ کسی اور مہینے میں ایک قرآن شریف پڑھتے ہیں، اس میں آپ کو 10 پڑھنی چاہیے، کم سے کم 10 قرآن شریف۔ اور 10 قرآن شریف پڑھنا بہت آسان ہے، اگر وقت باندھ لے تو بہت آسان ہے 10 قرآن شریف پڑھنا۔ 5 پارے صبح پڑھ لیے، 5 شام کو پڑھ لیے، 2 صبح پڑھ لیے، 2 شام کو پڑھ لیے، 2 دوپہر میں پڑھ لیے، اس طریقے سے 6 سپارے ہو گئے۔ اس مبارک مہینے کی قدردانی جس نے کی وہ انسان کامیاب ہے، اور جس نے ناقدری کی وہ ناکام ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے ہمارے کو فرض کیے ہیں۔
اور قرآن شریف کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزے فرض کیے. اور فرض کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بغیر عذر کے نہیں چھوڑ سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں، اللہ نے ہماری عبادتوں کے جو درجے بتائے، عبادتوں کے درجے، کوئی عبادت نفل ہے، کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ عبادت اتنی ضروری ہے، اس کو تو کرنا ہی ہے. بعض لوگ شروع کے 3 4 5 رمضان میں تو نہ چھوڑیں گے نفل بھی، بس جی ہم سے بڑا عابد کوئی نہیں، اب نہیں چھوڑیں گے، ہم لمبی لمبی رکعتوں میں پیچھے کھڑے رہیں گے. اور جیسے 4 5 رمضان گزرے، اب وہ فرضوں میں پتہ نہیں ان کا، اب فرض میں پتہ نہیں ہے، حالانکہ ایک فرض 1 لاکھ نفل سے بڑا ہوا ہے. ایک فرض 1 لاکھ نفلوں سے بڑا ہوا ہے. کوئی آدمی رات بھر عبادت کرے، رات بھر تہجد پڑھے، رات بھر نفلیں پڑھے، رات بھر قرآن کی تلاوت کرے اور صبح فجر کے 2 فرض چھوڑ دے تو اس نے پایا نہیں کھویا، اس نے پایا نہیں کھویا، کیونکہ اس نے فرض چھوڑ دیے 2 فرض جو کہ پوری رات کی عبادت سے بڑے ہوئے ہیں. جو آدمی ان 2 فرضوں کو پڑھ لے، اگر رات کو وہ سوتا بھی رہے تو اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب، پوری رات اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کرنے کا ثواب دیں گے. حدیث ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو پوری رات عبادت کا ثواب. وہ سو رہا ہے آرام سے بستر میں، لیکن اس نے فرض پڑھ لیے، تو فجر کی نماز میں جماعت میں شامل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کا ثواب دیں گے. میرے بھائیوں، یہ مہینے کی خاص خصوصیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت کو سجایا ہے اور جنت کو سجایا جاتا ہے. اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصیتیں مسلمانوں کو دی جو اس امت کو دی گئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، قبلکم، قبل مطلب پہلے، کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے. پتہ چلا کہ ہماری جو 1400 سال پہلے قرآن شریف آئی اس سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، لیکن ان کو ایسا مہینہ نہیں دیا گیا. اس طرح سے بنا سنوار کر ترتیب بنا کر ایک پورا کا پورا مہینہ ان کو نہیں دیا گیا. یہ مبارک مہینہ، اس کی عبادت، اس کی تراویح یہ ہمیں ملی. اس مہینے میں ایک رکعت کا جو خشوع ہے، جو اخلاص ہے، وہ اتنا بڑھ جانا چاہیے. حد تو یہ ہو گئی کہ اس مہینے میں لوگ جلدی کرتے ہیں اور مہینوں سے زیادہ. بھئی جلدی جلدی پڑھو قرآن شریف کا، جتنا آرام سے پڑھو گے، جتنی لمبی لمبی آپ کی رکعتیں ہوں گی، اتنا آپ کو ثواب ملے گا. بہترین نماز وہ ہے، سب سے اونچی نماز وہ ہے، سب سے اونچا درجہ اس نماز کا ہے جس نماز میں آپ کی رکعتیں لمبی ہوں، آپ کا رکوع اور سجدے آپ کے پورے پورے ہوں، آپ کا قیام رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کی کمر سیدھی ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ اس نماز کی طرف دیکھتے نہیں، اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول نہیں کرتے کہ جس میں رکوع سے اٹھنے کے بعد ہماری کمر سیدھی نہ ہو، کہ رکوع سے اٹھے فوراً سجدے میں سجدہ بھی ہوا، دوسرا سجدے سے ہم سیدھے بھی نہیں بیٹھے، فوراً دوسرے سجدے میں. فرمایا اللہ کو وہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں، اس نماز طرف اللہ دیکھتے بھی نہیں. اس مہینے میں خاص خصوصیت عطا فرمائی ہے 5 چیزیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. جو روزے دار کے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، خاص طور سے جب شام کو روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اس کے منہ میں سے جو بدبو آنے لگتی ہے، خاص کر گرمیوں کے روزے میں، اللہ تعالیٰ کو وہ بدبو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مچھلیوں تک کو حکم دے دیتے ہیں. مچھلیاں تک جو سمندروں میں رہتی ہیں وہ تک روزہ دار
داروں کے لیے دعا کرتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے کاروبار کو چلا، یا اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو جنت الفردوس ہمارا مقام عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ اس روزے دار کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کے کام کاج سارے صحیح ہو جائیں، اس کے فیصلے فرما۔ دعا کون کر رہا ہے؟ سمندر کی مچھلیاں تک دعا کر رہی ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو سمندر کی مچھلیاں جو تہ میں رہتی ہیں، جب وہ دعا کر رہی ہیں ہمارے لیے، تو ساری مخلوق دعا کر رہی ہے روزے داروں کے لیے۔ یہ دوسری صفت ہے جو اس مہینے میں خاص طور سے دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور تیسری صفت یہ کہ روزے داروں کے لیے، تیسری خصوصیت یہ کہ روزے داروں کے لیے اس مہینے میں جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو مزین کیا جاتا ہے۔ جنت کو جیسے جب کوئی خاص ہمارا پروگرام ہوتا ہے اور جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہم اپنے گھروں کو، مکانوں کو سجاتے ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ اس کی خوشی رہتی ہے کہ جتنا سجائیں گے اتنی ہمارے مہمان خوشی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جنت کو سجاتے ہیں، اور جنت خود سوال کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جن کے لیے ہمیں تو سجا رہا ہے وہ کب آئیں گے ہمارے پاس، وہ رہنے کے لیے یہاں کب آئیں گے، وہ مہمان کب آ رہے ہیں جن کے لیے ہمیں سجایا جا رہا ہے۔ جنت جیسا مکان، جنت جیسے محل وہ جو سجائے جا رہے ہیں، جن مہمانوں کے لیے سجائے جا رہے ہیں، اے اللہ یہ تو بتاؤ آئیں گے کب۔ اللہ کہتے ہیں کہ بہت جلد دنیا کی پریشانیوں کو ایک طرف کر کے، بھوک پیاس دیکھ کے تیرے پاس جلدی سے وہ آنے والے ہیں۔ اور چوتھی خصوصیت، اس مہینے کی جو خاص خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمارے احترام کے لیے شرکش شیاطین کو بیڑیوں میں جگڑ کر سمندر میں پٹک دیتے ہیں۔ شرکش شیاطین قید ہو جاتے ہیں، ان کو باندھ دیا جاتا ہے اور ان کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے پورے مہینے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں اچھے سے اچھے جتنے بھی جو ہے اعمال ہیں ان میں انسان اضافہ کرنے کی سوچتا ہے، اور رمضان میں کتنا ہی کوئی بگڑا ہوا انسان ہو وہ بھی مسجد طرف قدم بڑھاتا ہے۔ کیوں کہ جو سردار تھے بڑے بڑے وہ قید ہو گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بند کر کے سمندر میں پھینک دیا۔ اور میرے بھائیوں، پانچویں خصوصیت، پانچویں خاصیت اس مہینے کی کہ اس مہینے میں ہماری ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جو مانگیں گے وہ ملے گا، اور جب مانگیں گے جب ملے گا، جو مانگیں گے وہ ملے گا، اور جب مانگیں گے جب ملے گا۔ اگر رات کو سو رہے ہیں اس وقت بھی ہماری عبادت کا ثواب ہمارے لکھا جائے گا، بشرطے کہ ہم روزے میں ان چیزوں سے بچے رہیں جن چیزوں سے بچنے کے لیے فرمایا گیا ہے، اور وہ ہے زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت۔ زبان سے ہم کسی غیبت نہ کریں۔ بعض روزہ داروں کو بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، حدیث ہے یہ، بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، صرف بھوکے ہیں صبح سے شام تک۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی کی غیبت کر لی ہو، کسی کی برائی کر لی ہو، کسی کو پریشان کر دیا ہو، کسی کو انہوں نے ایذا پہنچائی ہو، تو وہ جو ہے نا وہ ثواب ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء کا نزدیک غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض علماء کے نزدیک غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں دو عورتوں کی شکایت ہوئی کہ ان کو روزہ لگ رہا ہے، بہت بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، تو آپ نے ان سے کہا کہ قے کرو، ان سے کہا قے کرو۔ جب انہوں نے قے کی تو قے میں گوشت کے ٹکڑے نکلے، گوشت کے ٹکڑے نکلے، حالانکہ ان عورتوں نے گوشت کھایا بھی نہیں تھا، ان کے گھر میں گوشت بنا بھی نہیں تھا۔ اب ان کو اور بھی تعجب آیا، آپ نے فرمایا ان دو عورتوں نے کسی آدمی کی غیبت کی، اور جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ انہوں نے غیبت کی، یہ دونوں مل کے کسی کی برائی میں لگی ہوئی تھی، اور جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جب یہ کھا رہے ہیں مردار کا گوشت کھا رہے ہیں تو روزہ بھی گیا۔ اور جب ایسے وقت میں بھوک زیادہ لگتی ہے پھر اللہ کی نصرت آتی نہیں۔ جیسے ہم صبح سے شام تک بھوکے رہ لیتے ہیں نا، بغیر روزے کے بھوکے رہ کے دکھائیں، برداشت نہیں ہوگی، پیاس برداشت نہیں ہوگی، بھوک برداشت نہیں ہوگی۔ یہ تو اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ہے یہ کہ ہم صبح سے شام تک آرام سے بھوکا رہ لیتے ہیں اور چیخ چیخ کے بولتے ہیں، پھر یہ پریشان نہیں ہوتی۔ یہ تو نصرت ہے اللہ تعالیٰ کی، ورنہ بولا بھی نہیں جاتا۔ بغیر روزے کے آدمی اس کا حلق سوکھ جاتا ہے، سیدھا کہتا ہے پانی لاؤ۔ تو یہ 5 خصوصیت
بتائیں گے اس مہینے کی خاص طور سے. ان 5 خصوصیتوں میں سب سے اہم، جو سب سے زیادہ توجہ دینے کے لائق ہے اور جو سب سے پہلے جس کا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. دیکھو کتنا زیادہ اللہ پسند کرتے ہیں ہماری بدبو کو بھی. اس لیے میرے بھائیوں، افطار اور سحری ان دونوں کو بھی خاص طور سے دھیان میں رکھنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے بھائی کا روزہ کھلوائے گا اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ہوگا. یعنی جتنا ثواب اس کو ملا جو صبح سے شام تک بھوکا ہے، جس نے پیاس اور بھوک برداشت کری، جتنا ثواب اس کو مل رہا ہے وہ سارا ثواب آپ کو اس بات پر مل جائے گا کہ آپ اس کا روزہ کھلوا دیں. چاہے لسی سے کھلوائیں، چاہے ٹھنڈے پانی سے ہی کھلوا دیں، چاہے کھجور سے ہی کھلوا دیں. اس لیے اس بات کا خاص دھیان کیا جائے کہ ہمارے آس پاس پڑوسی، ہمارے جو مسلمان جن کا کوئی انتظام نہیں ہے، ہم ان کے لیے روزہ کھولنے کے انتظام کریں. اور سحری میں بھی خیال رکھا جائے اور خود بھی سحری کھائیں. سحری کھانے کا الگ ثواب ہے، سحری کا ثواب الگ ہے اور وہ اسی وقت ملے گا جب آپ اس وقت کھانا کھائیں گے. اور اس وقت کھانا کھانے سے، کچھ کھانے سے، چاہے کچھ بھی کھاؤ، آپ کو پورے روزے میں مدد ملے گی، نصرت ملے گی. جیسے آپ کا روزہ تو ہو جائے گا بغیر سحری کھائے، لیکن سحری کھانے سے جو ثواب ملے گا وہ ثواب آپ کو اسی وقت ملے گا جب آپ سحری کھا کے روزہ رکھیں گے اور سحری کے وقت میں وہ سحری کھائی جائے گی. تو یہ مختصر سی جو باتیں تھی وہ صرف رمضان کے متعلق، کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں عبادت کرنی ہے لگن کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. ہمیں تو اس مہینے کی قدر کرنی ہے، اس مہینے کا مرتبہ دیکھ کر، حدیثوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر کہ اللہ ہمارے لیے دیں گے کیا. جنت میں ایک خاص دروازہ ہے، ایک خاص دروازہ. جنت میں ایک دروازہ خاص ایسا ہے جس کا نام ریان ہے، اور وہ ریان نام کا جو دروازہ ہے اس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے. روزہ دار، بغیر روزہ دار اس میں سے داخل نہیں ہو سکتے اس دروازے میں سے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس میں سے داخل کرا دے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے روزوں کو خاص کر اس کی حفاظت کرتی ہے اور روزوں کو خوب اچھے طریقے سے رکھنا بھی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجئے. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.